بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کرو۔ ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جس کو وہ خود اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے۔ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر کبھی بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب سامنے آتا ہے تو وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے نکل جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر دوبارہ اپنایا نہیں جا سکتا۔ جو نہیں دیا جا رہا اس پر واویلا کرتے ہوئے ایک بار پلٹ کر دامن کو دیکھیں کہ جو آپ کو دیا گیا آپ اس کے لائق اور حقدار تھے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ لوگوں کو آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی بے معنی نہیں ہے، لیکن اس کو معنی دینا یا نہ دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ پر اعتماد شخص کو دوسروں کی عزت بھی اتنی ہی عزیز ہوتی ہے جتنی اپنی۔ ایسا شخص اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانتا ہے یا جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ خود کو بہتر بنایا جا سکے۔ لوگوں سے اپنا رویہ ویسا مت رکھو جتنے وہ برے ہیں، بلکہ ویسا رکھو جتنے تم اچھے ہو۔ اپنی حدود سے اتنا آگے نہ نکل جانا کہ امید کو تم تک پہنچنے میں بہت دیر لگے۔ ہر نئی صبح آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یا آپ اپنے خوابوں کے ساتھ سوتے رہیں یا پھر اٹھیں اور ان خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، کیونکہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پر مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب تمہارا خاموش ہونا کسی کو متوجہ نہ کرے تو پھر اسی خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جائے گا۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ انسانی نفسیات اور رویے سمجھ نہ آنے پر فیصلے جلدی مت کیجیے، وقت لیجیے اور وقت دیجیے۔ وقت آپ پر گرہیں کھولتا جائے گا۔ کام بہت صبر آزما ہے لیکن زبردست منافع بخش ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ میرے خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ دو چار نفرتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کا محور صرف عورت ذات بن جاتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا لازم ہے جتنا عورت پر۔ وجوہات تو سب موجود ہوتی ہیں، دور ہونے کے لیے بھی اور ساتھ رہنے کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی دور ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اب بوجھ بن رہے ہیں
اور بوجھ کوئی کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے؟ عزت نفس سے بڑھ کر زندگی میں اور ہے ہی کیا؟ اگر ذہن اور دل مطمئن ہوگا تو زندگی میں باقی سہولتوں اور آسائشوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر ذہن اور دل ہی مطمئن نہیں ہوگا تو امیر، خوبصورتی، شہرت، عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اپنے ذہن اور دل کو مطمئن رکھیں، کسی کی سن لیں، کسی کو سنا لیں، دل و دماغ پر بوجھ نہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ زندگی خوشگوار نہیں تو دکھی بھی نہ ہو۔ کہاں پہچانے جاتے ہیں آسانی سے آستین کے سانپ، کاٹ نہ لیں جب تک زہر آشکار نہیں ہوتا۔ زندگی سے شکوہ نہ کیا کرو اے دوست، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ قدرت کے فیصلوں کا ہجوم ہے، اور بلا شبہ قدرت کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے، کیونکہ وہ ہمارے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور بھلا رب بھی کسی کا برا سوچ سکتا ہے؟ بس اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جس میں خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں، وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کی بھی عزت کریں جو عزت کے قابل نہ بھی ہوں، کیونکہ یہ آپ کے کردار کا عکس ہے، نہ کہ ان کے برتاؤ کا۔ جب پیاس کے وقت آپ پیاس بجھانے کے لیے پیالے پر جھکتے ہیں تو اس میں اللہ نظر آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں انہیں صرف اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو غرور اور تکبر سے پاک ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور اچھی عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کہاوتیں اور مثالیں غور و فکر کرنے والوں کے کام آتی ہیں، احمقوں اور نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں رہتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔